معزز سامعین و دوستو السلام علیکم۔ سامعین، نادرا کی طرف سے ایک اہم معلومات کہ آپ نادرا سے کسی بھی قسم کا شناختی کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی ڈاکومنٹس بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی نارمل فیس کتنی ہے، ارجنٹ کتنی ہے اور ایگزیکٹو کتنی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس میں میں نے آپ کو آگاہی دینی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم نادرا سے شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں اور پہلی دفعہ آپ 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں اور اس کے بعد شناختی کارڈ کے لیے آپ نادرا کے دفتر گئے ہیں، تو تمام ڈاکومنٹس پورے کرنے کے بعد آپ کا شناختی کارڈ فری آف کاسٹ بنے گا، اس کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں اور آپ اسے ارجنٹ بیسس کے اوپر بنوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی فیس 1150 روپیہ ہے، اور فرسٹ ٹائم شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اگر آپ ایگزیکٹو وے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایگزیکٹو فیس 2150 روپیہ ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ID کارڈ کی ہے اگر آپ ارجنٹ اور ایگزیکٹو بنوانا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ CNIC میں ترمیم یا تبدیلی آپ کروانا چاہ رہے ہیں، مثلا آپ نام میں ترمیم کرانا چاہ رہے ہیں، عمر میں، پتے میں، جنس میں، مذہب میں، یا فوٹو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کسی قسم کی کوئی اس میں تبدیلی کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی نارمل فیس جو ہے وہ 400 روپیہ ہے، اس کی ارجنٹ فیس جو ہے وہ 1150 روپیہ ہے اور اس کی ایگزیکٹو فیس 2150 روپیہ ہے۔ اب نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ۔ شناختی کارڈ آپ نے بنوایا ہوا ہے اور آپ کو اس کا ڈپلیکیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ گم ہو گیا ہے، مس پلیس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نارمل فیس جو ہے اس کی 400 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس اس کی 1150 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس اس کی 2150 روپیہ ہے۔ نمبر 4، شناختی کارڈ کی تجدید یا رینیول۔ اگر آپ نے شناختی کارڈ کی تجدید کرانی ہے، وہ ایکسپائری ہو چکا ہے، رینیول کرانا ہے تو اس کی نارمل فیس جو ہے وہ 400 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس 1150 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس 2150 روپیہ ہے۔ نمبر 5، اسمارٹ قومی شناختی کارڈ۔ اب اسمارٹ قومی شناختی کارڈ اگر آپ نے بنوانا ہے تو اس کی نارمل فیس 750 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس اس کی 1500 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس اس کی 2500 روپیہ ہے۔ یعنی اس شناختی کارڈ بنوانے میں آپ کسی بھی قسم کی ترمیم تبدیلی بھی اسی فیس میں کرا سکتے ہیں، یعنی اسمارٹ کارڈ بنوانے میں اگر آپ نے اس میں تبدیلی کرانی ہے تو اسی فیس میں آپ اس میں تبدیلی بھی کروا سکتے ہیں اسمارٹ کارڈ کے لیے۔ نمبر 6، ڈپلیکیٹ اسمارٹ کارڈ۔ یعنی آپ نے اسمارٹ کارڈ بنوایا اور وہ گم ہو گیا، آپ ڈپلیکیٹ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی نارمل فیس 750 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس جو ہے وہ اس کی 1500 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس اس کی 1600 روپیہ ہے۔ اس طرح اسمارٹ کارڈ کی تجدید، اسمارٹ کارڈ بنوایا ہوا ایکسپائری ہو گیا، اس کو بنوانا چاہ رہے ہیں تو نارمل فیس 750 روپیہ ہے، ارجنٹ فیس 1500 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس 2500 روپیہ ہے۔ نمبر 8، ID کارڈ کینسل کروانا ہے بوجہ فوت کی، آپ نے کوئی خاتون یا کوئی مرد فوت ہو گیا ہے تو اگر اس کا آپ نے ID کارڈ کینسل کرانا ہے تو وفات کی وجہ سے شناختی کارڈ کی منسوخی کی نارمل فیس جو ہے وہ 50 روپیہ انہوں نے رکھی گئی ہے اور یہ نارمل طریقے سے ہی کینسل ہوتا ہے۔ نمبر 9، بچوں کے بے فارم۔ بچوں کے بے فارم اگر آپ نے بنوانے ہیں، چائلڈ رجسٹریشن کی فیس جو ہے وہ نارمل فیس اس کی 50 روپیہ ہے، ایگزیکٹو فیس جو ہے وہ اس کی جو ہے ایگزیکٹو اور ارجنٹ فیس اس کی 500 روپیہ ہے، بلکہ اس کا ایگزیکٹو نہیں بنتا، یہ ارجنٹ ہی بنتا ہے۔ اب اس میں آپ نے ترمیم کرانی ہے، ڈپلیکیٹ بنوانا ہے، رینیول بنانا ہے، ان دونوں کی فیس یہی ہے، یعنی نارمل 50 روپیہ کے حساب سے اور آپ نے ایگزیکٹو بنوانا ہے تو 500 روپیہ کے حساب سے۔ اب نمبر 10 ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، FRC آپ نے بنوانا ہے، نارمل جو ہے اس کی فیس 500 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس اس کی 1000 روپیہ ہے۔ نمبر 11، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا کے لیے جو ہے وہ نارمل فیس جو ہے وہ 5400 روپیہ اس کی ہے اور ارجنٹ فیس جو ہے وہ اس کی 8100 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس اس کی 10800 روپیہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس میں ترمیم بھی کرانی ہے، اس کا ڈپلیکیٹ بنانا ہے یا اس میں آپ نے رینیول کرانا ہے تو بھی یہی فیس ہوگی۔ اب UAE، قطر، بحرین وغیرہ کے مقیم جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس کے لیے نارمل فیس 2550 روپیہ، ارجنٹ فیس 4050 روپیہ ہے اور ایگزیکٹو فیس 5550 روپیہ ہے۔ تو نادرا کی مختلف فیسوں کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا۔ اس فیسوں میں نادرا کمی بیشی بھی کرتی رہتی ہے، لیکن حاضر جو اس وقت جو فیسیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو آگاہی دی ہے۔ اگر آپ نے مزید کوئی معلومات لینی ہو تو نادرا کا میں نے ہیلپ لائن نمبر دے دیا، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو سے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔